ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 65 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں ویسولیس جیل میں ہیلینا سے ملنے جاتا ہے۔ ہیلینا کہتی ہے وہی رک جاؤ اور دور رہو مجھ سے۔ ویسولیس ایک طرف بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے کیسے تم پر شک کیا، میں غصے میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تمہارا یقین نہ کر کے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ ہیلینا کہتی ہے اب تمہیں کیسے یقین آیا کہ میں بے گناہ ہوں؟ ویسولیس کہتا ہے ارطغرل نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا تھا، مجھے معاف کر دو ہیلینا۔ ہیلینا کہتی ہے میں اس چیز کی حقدار نہیں تھی ویسولیس، تم نے کیسے مجھ پر شک کیا تھا، اب میں تمہیں کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ ویسولیس کہتا ہے مجھے صرف ایک اور موقع دے دو ہیلینا، میں یہ ثابت کروں گا کہ میں تمہارے لائق ہوں۔ کچھ دیر میں ہیلینا رضامند ہو جاتی ہے، پھر ویسولیس اس کی ہتھکڑی کھولنے لگتا ہے۔ ہیلینا کہتی ہے تم میرے آنسوں کی وجہ سے اپنے آپ کو قصوروار مت سمجھو ویسولیس، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے ارطغرل پر بھروسہ کیا اور اس نے ہم دونوں کے ساتھ کھیل کھیلا۔ ویسولیس پوچھتا ہے تو تم نے مجھے معاف کر دیا ہے ہیلینا؟ ہیلینا کہتی ہے ہم حالت جنگ میں ہیں ویسولیس، میں کیسے تم سے ناراض رہ سکتی ہوں؟ جب ان غلیظ ترکوں نے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے، ارطغرل کو اس کا حساب چکانا پڑے گا۔ ویسولیس خوش ہو کر کہتا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا ہیلینا، خدا نے دوبارہ تمہیں مجھے سونپا ہے، اب میں مرد دم تک تم سے پیار کروں گا۔ پھر ویسولیس اسے لے کر باہر کی طرف جانے لگتا ہے تو اتنے میں اس کا کمانڈر وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اورال صحیح تھا جناب، اس کی بات ثابت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ سب باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل نے دھندار کو اپنے پاس بلایا ہوا تھا اور اسے کہتا ہے اب تم بڑے ہو چکے ہو دھندار، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تمہارے لیے ایک لڑکی تلاش کریں، لیکن ہمیں دل کی معاملات میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت ہم ایک نازک صورتحال میں ہیں، اس لیے اس کام کے لیے یہ صحیح وقت نہیں ہوگا۔ جب تک کالے بادل چڑھ نہیں جاتے تمہیں اپنے دل کو قابو میں رکھنا ہوگا، خود سے کوئی فیصلہ مت کرنا، پہلے ہم سے مشورہ کر لینا۔ دھندار کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو بھائی، میں کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا جس سے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ ارطغرل کہتا ہے میں جانتا ہوں دھندار، تم نے ہمیشہ قبیلے کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے، اب اس کام کو جاری رکھو اور غلط لوگوں میں گلنے ملنے سے پرہیز کرو جو خفیہ کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دھندار کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی۔ پھر دھندار باہر نکل جاتا ہے اور حکیم ارتک اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حکیم ارتک کہتا ہے نکایا سے سلطان کا ایک پیغام رسا آیا ہے سردار، وہ فوراً آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کہاں ہے وہ؟ حکیم ارتک کہتا ہے وہ قبیلے کے قریب جھاڑیوں میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل فوراً باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ویسولیس اورال اور چولبن کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے حاجاتورین کے بارے میں آپ لوگوں نے جو کہا تھا وہ صحیح نکلا، تم دونوں کی وجہ سے میں غدار تلاش کرنے میں کامیاب ہوا ہوں، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر ویسولیس چولپن سے کہتا ہے تم ہیلینا کے پاس جا کر اسے خوش کرنے کی کوشش کرو۔ چولپن باہر نکل جاتی ہے۔ پھر ویسولیس کہتا ہے ارطغرل نے میرے قلعے کو اپنے خنجر سے چیر پاڑ دیا ہے، وہ میرے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن اب اس کے جاسوس میرے آنکھیں اور کان بنیں گے۔ اس کے بعد ویسولیس کا سامنا اس کے کمانڈر کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کمانڈر اسے بتاتا ہے کہ آپ کے درخواست پر شہنشاہ نے مزید سپاہی بھیج دیے ہیں تاکہ ترکوں کے حملے کی صورت میں وہ ہمارے کام آ سکے، وہ کچھ دن میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر ویسولیس بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بہت اکتا چکا تھا، اب مجھے خون اور جنگ چاہیے۔ دوسری طرف ارطغرل قبیلے کے باہر جھاڑیوں کے پاس پہنچتا ہے جہاں سلطان کا آدمی آیا ہوا تھا۔ سلطان کا آدمی ارطغرل کو بتاتا ہے کہ ویسولیس نے اپنے شہنشاہ کو ایک خط لکھا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ ترکوں نے امن کو خراب کر دیا ہے اور جنگ چھیڑ دی ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے اس کے آدمیوں کو مار دیا تھا اور اس کے کمانڈروں کو قلعے میں لٹکا دیا تھا، لیکن شہنشاہ ایک عقلمند آدمی ہے، وہ جانتا ہے کہ ویسولیس جنگ چاہتا ہے، اس لیے اس نے اس واقعات کی وجہ سے ویسولیس کے لیے مزید جنگجو بھیج دیے ہیں تاکہ وہ صورتحال سے نپٹ سکے۔ ارطغرل کہتا ہے وہ آدمی ویسے ہی نہیں آ رہے، وہ لازمی جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو، شہنشاہ جاننا چاہتا ہے کہ ترک قبیلے کتنے مضبوط ہے، اگر اسے محسوس ہوا کہ ترک قبیلے کمزور حالت میں ہیں تو وہ جلد جنگ چھیڑ دے گا۔ ارطغرل کہتا ہے ہم تیار ہیں، اگر اس کا شہنشاہ جنگ چاہتا ہے تو یہ آدمی اس کے لیے کم پڑ جائیں گے۔ پھر سلطان کا آدمی کہتا ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے اس علاقے میں نمائندگی کی ہے، اب آپ کی ایک اور ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام آپ ہمارے سردار تک پہنچائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے میں جلد سے جلد ان کو پیغام پہنچا دوں گا۔ پھر وہ آدمی ارطغرل سے گلے مل کر وہاں سے واپس مڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف چولپن ہیلینا کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے زخم صاف کرنے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے ویسولیس کیسے تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے اور تم پر شک کر سکتا ہے؟ ہیلینا کہتی ہے اسے غلط فہمی ہو چکی تھی، ورنہ وہ کبھی ایسا نہ کرتا، ہم حالت جنگ میں ہے اس لیے مجھے اس صورتحال کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری طرف دھندار اکیلا ایک
ایک طرف بیٹھا ہوتا ہے اور کافی غصے میں ہوتا ہے۔ اتنے میں گنیلی اسے دیکھ کر اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے دندار صاحب؟ دندار کہتا ہے کچھ نہیں گنیلی خاتون، میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ گنیلی کہتی ہے میں سمجھ گئی، اگر آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو میں زور نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر گنیلی جانے لگتی ہے تو دندار اسے کہتا ہے بعض دفعہ اپنے گھر والے دشمن سے بھی برا سلوک کرتے ہیں۔ گنیلی کہتی ہے کیا انہوں نے میری وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے بات نہ کرو، آپ پریشان نہ ہو؟ میں دو بھائیوں کے درمیان مخالفت نہیں پیدا کرنا چاہتی۔ دندار کہتا ہے گنیلی جب میں نے پیار کیا ہے تو میں کبھی ہار نہیں مانوں گا، حتیٰ کہ پوری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر انہوں نے تمہیں پریشان کیا تو ہم ان کا سامنا کریں گے۔ گنیلی کہتی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ مجھے ملے ہو دندار صاحب، اب مجھے اجازت دے۔ یہ کہہ کر گنیلی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد دندار اپنی والدہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے حلیمہ خاتون نہیں چاہتی کہ میں گنیلی کے ساتھ شادی کروں، اس لیے انہوں نے بھائی کو بتا دیا اور بھائی بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں گنیلی سے دور رہوں۔ ٹریننگ ایریا میں انہوں نے جو میرے ساتھ کیا اور اب اس کے بعد مجھے جو باتیں سنائی ہے وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی، وہ مجھے غصہ دلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر دندار وہاں سے چلنے لگتا ہے اور حلیمہ خاتون کے روکنے کے باوجود بھی وہ نہیں رکتا۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل واپس قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور عبد الرحمن سے کہتا ہے دوان اور دندار کو میرے پاس بھیجو۔ دوسری طرف سپاہی ٹریننگ ایریا میں مصروف ہوتے ہیں۔ اتنے میں عبد الرحمن ان کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل صاحب دوان اور دندار سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں عبد الرحمن کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ایک سپاہی اسلحان خاتون کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اسلحان خاتون کونیا سے ایک پیغام رسا آیا ہے۔ اسلحان کہتی ہے بھیج دو اسے۔ پھر ایک سلجوق سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور اسلحان کو امیر سعدالدین کی طرف سے ایک خط دیتا ہے۔ اسلحان خط کھول کر پڑھنے لگتی ہے اور کچھ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف دوان اور دندار ارطغرل کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ارطغرل کہتا ہے میں آپ دونوں کو ایک بہت اہم ذمہ داری دے رہا ہوں۔ کل صبح سویرے آپ دونوں کونیا روانہ ہوں گے اور سلطان کے پاس ایک پیغام لے کر جائیں گے۔ وہ پیغام میں لکھ کر نہیں دے سکتا بلکہ آپ کو دماغ میں یاد رکھنا ہوگا۔ پھر ارطغرل ان کو پیغام بتانے لگتا ہے جو اسے نکایا سے آنے والے آدمی نے بتایا تھا۔ دوسری طرف حلیمہ اسلحان سے پوچھتی ہے کیا بات ہے اسلحان خاتون؟ اسلحان کہتی ہے امیر سعدالدین چاہتے ہیں کہ میں ایلگن جا کر ان کی والدہ سے ملاقات کروں اور شادی کی تیاریاں بھی وہی جا کر کروں۔ حلیمہ پوچھتی ہے تو کیا سوچا ہے آپ نے؟ اسلحان کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، ہو سکتا ہے کہ میرا وہاں جانا بہتر ہو۔ دوسری طرف دندار گنیلی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے گنیلی خاتون آپ کے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ گنیلی کہتی ہے میں آپ اور آپ کے بھائی کے درمیان تناؤ نہیں پیدا کرنا چاہتی، لیکن آپ پریشان نہ ہو، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب آپ میرے ہو جائیں گے۔ دندار کہتا ہے انشاءاللہ آپ میری بیوی بنو گی۔ گنیلی پوچھتی ہے کب ہوگا ایسا؟ دندار کہتا ہے جلد سے جلد انشاءاللہ، لیکن ابھی مجھے ایک بہت اہم ذمہ داری ملی ہے، میں صبح سویرے نکل جاؤں گا، واپس آ کر میں بھائی سے بات کروں گا۔ پھر گنیلی ایک رومال نکال کر اسے دیتی ہے اور کہتی ہے یہ آپ کو میری یاد دلائے گی۔ دندار کہتا ہے جب تک یہ رومال میرے پاس ہے میں کونیا کے راستے پر آپ کو بھول نہیں پاؤں گا۔ گنیلی پوچھتی ہے تو آپ کونیا جا رہے ہیں؟ پھر دندار کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے گنیلی کو کچھ زیادہ بتا دیا ہے۔ پھر وہ گنیلی سے کہتا ہے یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا، آپ یہ راز بالکل بھی کسی کو مت بتانا۔ گنیلی کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس دوران اجار بھی انہیں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ پھر گنیلی کہتی ہے آپ کا سفر محفوظ ہو، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ دندار وہاں سے چلا جاتا ہے اور اجار فوراً گنیلی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں میں کیا باتیں ہو رہی تھی؟ گنیلی کہتی ہے وہ مجھے الوداع کہنے آیا تھا بابا، وہ ایک اہم ذمہ داری پر کونیا جا رہا ہے اور صبح سویرے روانہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر اجار مسکرانے لگتا ہے اور کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل الیار کو کہتا ہے اللہ حافظ الیار بھائی، اب تو آپ کے حوالے ہے اور اجار پر بھی آپ کو نظر رکھنی ہوگی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ الیار کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو، میں اجار کے ہر قدم پر نظر رکھوں گا۔ پھر ارطغرل اس سے گلے مل کر واپس اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اجار نے کچھ آدمیوں کو اپنے خیمے میں بلایا ہوا تھا اور کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ارطغرل اور الیار کے ظلم کا خاتمہ کیا جائے، ہم اورال صاحب کو قبیلے کا سردار بنانے کے لیے سب کچھ کریں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے ان کی نظر ہمارے اوپر ہے، اس طرح تو ہم اپنی جانیں کھو دیں گے۔ اجار کہتا ہے پریشان نہ ہو، ان کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ابھی ایک اور مسئلہ ہے جسے ہم نے دیکھنا ہے۔ دندار کونیا جا رہا ہے، لازمی کوئی اہم بات ہوگی، اس لیے ہمیں یہ بات اورال صاحب تک پہنچانی ہوگی، لیکن الیار کے آدمی میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اجار ایک سپاہی سے کہتا ہے یہ خبر تم لے کر جاؤ گے، میں شکار کے بہانے نکلوں گا اور الیار کے آدمیوں کو دوسری طرف لے جاؤں گا، اسی دوران تم کا رجسٹر چلے جانا اور اورال صاحب تک یہ خبر پہنچا دینا۔ دوسری طرف اسلحان الیار کے پاس جا کر بتاتی ہے کہ امیر سعدالدین کی طرف سے خط آیا ہے
वो चाहते हैं कि मैं इल्गिन जाकर शादी की तैयारियां करूं। हमारे सुल्तान चाहते हैं कि शादी वहाँ हो। अलियार कहता है, असलहान बाजी, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आपको सादतीन कोपेक से शादी नहीं करनी पड़ेगी। असलहान कहती है, मैं किस्मत से नहीं लड़ सकती भाई, मेरी किस्मत यही है कि मैं सादतीन से शादी करूंगी। अगर आप इजाजत दे तो मैं कई कबीले जाकर सबको अलविदा कहना चाहती हूँ। अलियार कहता है, ठीक है बाजी, तो फिर हम इकट्ठे चलेंगे। दूसरी तरफ अजार 2 सिपाहियों को लेकर एक तरफ चल पड़ता है। इस दौरान अलियार का आदमी भी उन पर नजर रखे हुए था और उस आदमी को अजार का आदमी देख रहा था और फिर वो तीनों घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अलियार का आदमी अपने घोड़े की तरफ जाता है ताकि अजार पर नजर रख सके। ये देखकर अजार का आदमी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ कई कबीले में हाइमा खातून कहती है, मैंने दुंदार को कभी इतना खुश नहीं देखा, खुशी उसकी आंखों से झलक रही है। अर्तुगरुल कहता है, ये वाज़ेह है कि वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है वालदा, लेकिन हम उससे इस मसले पर बाद में बात करेंगे। अभी मैं उसे और दुआन को एक अहम जिम्मेदारी पर भेज रहा हूँ क्योंकि मैं किसी और पर एतमाद नहीं कर सकता। और इसी के साथ इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात सीरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 27 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जहां हम इस जगह तक पहुंचे थे, ज़ोहरा ने कई बार देखा था कि 2-3 अजनबी मुसाफिर आए और बता कर के वो बहुत दूर जा रहे हैं। किसी मुसलमान के घर ठहरे और सुबह होते ही चले गए। वो जब भी आते थे, खुदाम और इस जैसे 3-4 नौजवान ज़्यादा वक़्त इनके साथ गुजारते और इनके जाने के बाद ये नौजवान पुरस्रारी से सरगर्मियों में मसरूफ़ हो जाते थे। ज़ोहरा ने यह भी देखा था कि अजनबी मुसाफिरों के जाने के बाद मुसलमान कबीलों के बुज़ुर्ग सर जोड़ कर बैठ जाते और सरगोशों में बातें करते थे। फिर जब मुसलमान खेती बाड़ी, बागबानी और दीगर कामों में मसरूफ़ होते तो ये बुज़ुर्ग इनके दरमियान घूमते फिरते और इनके साथ ऐसी बातें करते जैसे वो वाज़ कर रहे हो। अपने मज़हब को ना छोड़ना, बुज़ुर्ग इस किस्म की बातें करते थे, जिस खुदा के भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो उस खुदा की मदद आ रही है। आतिश परस्त ताकतवर है, बहुत ताकतवर, लेकिन वो अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर नहीं। साबित कदम रहो, जालिम का हाथ कटने वाला है, अल्लाह मजलूमीन के साथ है। कब, आखिर कब? एक रोज़ एक आदमी ने जंजला कर इन बुज़ुर्गों से पूछा, खुदा की कसम, तुम ये कह रहे हो कि हम जुल्म व सितम सहते चले जाए और चुप रहे और तुम्हारे वाज़ सुनते रहे? अगर आज हम कह दे कि हम मुसलमान नहीं और इस्लाम के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं तो ग़ुलामी की जंजीरें टूट जाए। खुदा की मदद आ रही है, कब आ रही है? इसे बताओ। एक बुज़ुर्ग ने उस आदमी के साथ काम करने वाले एक आदमी से कहा, इसे अच्छी तरह समझाओ, इसे बताओ कि इस इलाके में ये सदियों पुरानी कंडर है। खुदा का हाथ इन में से उठेगा और जालिम का हाथ कट जाएगा। इन बुज़ुर्गों के सीने में वही राज था जो खुदाम ने ज़ोहरा बिन्त सऊद से छुपा लिया था। ईरानी कमांडर शमर की चौकी पर इतना ज़बरदस्त शब खून मारा गया था। वो पहला शब खून नहीं था, उबला के इलाके में ये पहला था जो चौकी चूँकि आबादी के करीब थी इसलिए इन मुसलमानों को पता चल गया था। अगर इनके घरों की तलाशी ना लेनी होती तो शायद इन्हें पता ही नहीं चलता। इराक़ की सरहदी इलाके में ये दूसरे तीसरे रात ईरानियों की किसी न किसी चौकी पर ऐसा ही शब खून पड़ता और शब खून मारने वाले चौकी में कत्ल व गारत करके वहाँ से जो माल और सामान हाथ लगता लेकर गायब हो जाते थे। 2 बार ईरानी फ़ौज ने यह जवाबी कार्रवाई की कि कसीर तादाद घुड़सवार दस्ता शब खून मारने वालों की तलाश में गया। इस सरसब्ज और शादाब इलाके से निकलते ही सहरा शुरू हो जाता है, जो हमार सहरा नहीं था। वहाँ रेत की गोल गोल और ऊंची ऊंची टेकरियाँ थी, आगे वसीए नशीब थे जिनमें अजीब व गरीब शक्लों के टीले कड़े थे। रेत की पहाड़ियाँ थी जिनसे शोले से निकलते महसूस होते थे। इस खौफनाक इलाके में जो मील हा मील फैला हुआ था, सहरा की बेदी ही जा सकते थे। किसी अजनबी का वहाँ जाना ही महाल था और वहाँ जाकर जिंदा निकल आना तो नामुमकिन था। दोनों बार ईरानी फ़ौज के घुड़सवार दस्ते का ये अंजाम हुआ कि इसे घोड़े और इंसानों की नकूश पा मिलते रहे जो साफ बताते कि ये एक गिरोह है और शब खून मारने वाला यही गिरोह हो सकता है, मगर ये नकूश इन्हें सीधे मौत की मुंह में ले गए। ईरानी जो ही पहले नशीब में दाखिल हुए और पूरा दस्ता नशीब में उतर गया तो इन पर तीरों की बौछारें आने लगी। पहली बौछार में कई सवार और घोड़े घायल हो गए। जख्मी घोड़े बेलगाम होकर इधर उधर भागे। सारे दस्ते में भगदड़ मच गई।
ان پر تیر برستے رہے مگر بکھر جانے کی وجہ سے تیر خطا ہونے لگے۔ بھول بلیوں جیسے اس نشیب میں سے چند ایک گھوڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھ میں برچیاں تھی، ان کے کرتے بڑے لمبے اور سروں پر سیاہ کپڑے اس طرح لپٹے ہوتے تھے کہ ان کے چہرے اور گردنیں بھی ڈھکے ہوئی ہوتی تھی۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ ان گھوڑوں کے قدموں میں اور ان کے سواروں کے بازوؤں میں ایسی پھرتی تھی کہ ایرانی سوار جو پہلے ہی ہرسا تھے برچوں سے زخمی ہو کر گرنے لگے۔ ان میں سے کئی بھاگ نکلے۔ وہ ٹیلوں اور گاٹیوں والے نشیب سے تو نکل گئے لیکن ریت کی گول گول ٹکریوں میں داخل ہوئے تو گھومنے لگے۔ ان سینکڑوں ٹیکریوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑی 3-4 میل کی وسط میں پھیلی ہوئی تھی، یہی خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی اجنبی ان کے اندر چلا جائے تو وہ اندر ہی اندر چلا رہتا تھا، نکل نہیں سکتا تھا، آخر تک کر بیٹھ جاتا ہے۔ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں اور ریگستان کے یہ گول گول بوت اسے بڑی اذیت ناک موت مارتے ہیں۔ دوسری بار ایرانیوں کے سوار دستے پر کسی اور جگہ سے ایسا ہی حملہ ہوا تھا اور سوار بکھر کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو انہیں ایک للکار سنائی دینے لگی، زرتش کے پجاریوں، میں مسنا بن حارثہ ہوں، زرتش کو ساتھ لاؤ، مسنا بن حارثہ، ہر مرکز کو یہ نام بتا دینا، مسنا بن حارثہ۔ اس ایرانی دستے کے جو سوار زندہ بچ گئے وہ نیم مردہ تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈروں کو بتایا کہ انہیں صحرا میں یہ للکار سنائی دی تھی۔ اس کے بعد ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر چھاپے پڑتے رہے لیکن انہوں نے چھاپہ ماروں کی تعقب کی اور ان کو تلاش کرنے کی جرت نہ کی۔ بعض چھاپوں کے بعد بھی یہ للکار سنائی دیتی تھی، مسنا بن حارثہ، آتش پرستوں میں مسنا بن حارثہ ہوں۔ پھر مسنا بن حارثہ دہشت کا، کسی جن بوت کا، کسی بدرو کا ایک نام بن گیا۔ ایرانی فوج اس نام سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے مسنا بن حارثہ یا اس کے گروہ کی کسی ایک آدمی کو پکڑنے کی بہت اہتمام کیے لیکن جب کہیں شب خون پڑتا تو ایرانی فوج جن کر جرت اور بے جگری مشہور تھی، دہشت سے دبک جاتے تھے۔ یہ تھا وہ مسنا بن حارثہ جو فروری 633 عیسوی کے ایک روز مدینہ میں خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک گمنام اجنبی کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ وہ جنوبی عراق کا رہنے والا اور اپنے قبیلہ بنو بکر کا سردار تھا۔ تاریخ میں ایسا اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے کب اور کس طرح اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اسی کاوش کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف اس کے اپنے قبیلے نے بلکہ ان علاقوں میں رہنے والی کئی اور قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب جنگ یمامہ ختم ہوئی اور ارتداد کے فتنے کا سر کچل دیا گیا تو مسنا بن حارثہ نے عراق کے جنوبی علاقے میں ایرانیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ انہوں نے ان مسلمانوں میں سے جو ایرانی بادشاہی کے رعایا تھے ایک گروہ بنا لیا اور ایرانی فوج کے سرحدی چوکیوں پر شبخون مارنے شروع کر دیے۔ ان کے شبخون اس قدر اچانک اور تیز ہوتے تھے کہ چوکی والوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا اور وہ مسنا کا گروہ صفایا کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی دشوار گزار صحرا میں اپنا اڈا بنا لیا تھا جسے انہوں نے مال غنیمت سے بھر دیا تھا۔ پھر انہوں نے ان بستیوں میں بھی شبخون مارنے شروع کر دیے جہاں صرف ایرانی رہتے تھے۔ مسنا نے سرحد پر ایرانی فوج کو بے بس اور مجبور کر دیا۔ ایرانی فوج کے کئی سینئر کمانڈر مسنا کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ مسنا بن حارثہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ عراق کے جنوبی علاقے میں جو مسلمان ظلم و ستم میں زندگی گزار رہے تھے انہیں اس نے اپنے زمین دوز اثر میں لے کر متحد رکھا ہوا تھا۔ ان کا ایک گروہ تو شبخون مارنے کا کام کرتا تھا اور ایک گروہ بستیوں میں رہ کر مسلمانوں کو اتحاد کی لڑی میں پروئے رکھا کرتا تھا اور انہیں بتاتا رہتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنی چھاپہ ماریوں کی کامیابیاں دیکھ رہے تھے اور وہ مطمئن تھے۔ یہ تھی وہ خدائی مدد جس کے انتظار میں وہ ایرانیوں کا ظلم و ستم سہ رہے تھے۔ وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہے تھے ورنہ مظالم سے بچنے کا ان کے سامنے بڑا سہل طریقہ یہ تھا کہ اسلام سے منحرف ہو کر آتش پرست ہو جاتے۔ خدام نے زہرہ سے کہا تھا کہ وہ 3-4 دنوں کے لیے غائب ہو جائے گا۔ وہ غائب ہو کر چھاپہ ماروں کے اڈے پر چلا گیا تھا اور انہیں ایرانی کمانڈر شمر کے متعلق بتایا تھا۔ اس کی چوکی تک چھاپہ ماروں کی رہنمائی اسی نے کی تھی۔ چوکی پر حملہ پوری طرح کامیاب رہا۔ اس کے فوراً بعد خدام اپنے گھر آ گیا تھا۔ مسنا بن حارثہ نے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل سے بتایا
کہ انہوں نے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ اور عراق کے جنوبی علاقے میں کس طرح عربی مسلمانوں کے قبیلوں کو اپنے اثر میں لیا اور انہیں اسلام پر قائم رکھ کر انہیں زمین دوز محاذ پر جمع کیا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابن حارثہ، خلیفہ نے کہا، تو اگر یہ مشورہ دینے آیا ہے کہ میں ایرانیوں پر فوج کشی کروں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ایرانیوں کی فوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کے وسائل اور ذرائع کتنے وسیع اور لامحدود ہیں؟ ہم اپنے مستقر سے اتنی دور قلیل تعداد میں اور بغیر وسائل کثیر تعداد اور طاقتور فوج کے مقابلے کے قابل نہیں ہوتے۔ لیکن میں نے سلطنت فارس کو نظر انداز بھی نہیں کیا ہے۔ امیر المومنین مسنا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر ایک آدمی اتنی بڑے ملک کے فوج کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے اور ان پر مسلمانوں کے اکثری جذبے کی داغ بٹا سکتا ہے تو میں اپنے اللہ کے بھروسے پہ کہتا ہوں کہ ایک منظم فوج بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں اس آتش پرست سلطنت کی اندرونی کیفیت دیکھ آیا ہوں۔ شاہی خاندان تخت و تاج کی خاطر آپس میں دست و گریباں ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ ہرقل فارسیوں کو نیوا اور دسترج میں بہت بری شکست دے چکا ہے۔ اس کی فوجیں آتش پرست فارسیوں کے دارالحکومت مدائن کے دروازوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد فارسی ایرانی سنبھل نہیں سکے۔ اگر ان میں عیش پرستی کو دیکھا جائے تو وہ سنبھلے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اب ان میں بادشاہی کے تاج پر رسا کشی ہو رہی ہے۔ یمن ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہاں کے حاکم بازان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کی رعایا ان کی زنجیریں توڑنا چاہتی ہے۔ ان کی محکومی میں ان کے جنوبی علاقوں کے مسلمان میرے اشارے اور مدینہ کی فوج کے منتظر ہے۔ تجھ پر رحمت ہی رحمت ہو مسنا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ لا ریبہ تیری باتیں میرے دل میں اتر رہی ہے۔ میرا اگلا قدم وہی پڑے گا جہاں تو کہتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں سالاروں کی مجلس سے بات کر لوں؟ یا امیر المومنین، مسنا نے کہا، فیصلہ وہی بہتر ہوتا ہے جو صلح و مشورے کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن میں امیر المومنین سے اجازت چاہوں گا کہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ لوں، اور آپ میری باتیں سالاروں کے سامنے ضرور رکھیں۔ دجلہ اور فرات جہاں ملتے ہیں وہاں کے بڑے وسیع علاقے میں عربی قبیلے آباد ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں۔ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ آگ کے پجاری بادشاہوں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوتے ہیں۔ مسجدوں پر بھی ان کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ فارسیوں کے ہاتھوں ان کی جان محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں۔ وہ مسلمان فصل اگاتے ہیں، جو پک جاتی ہے تو آتش پرست زمیندار اور فوجی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہاں مسلمان مزارع ہیں اور انہیں ددکاری ہوئی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ وہ مسلسل خوف و ہراس میں رہتے ہیں۔ ان کے خلاف الزام صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور کفر کے طوفانوں میں بھی وہ اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ وہ مدینہ کو روشنی کا مینار سمجھتے ہیں۔ میرے امیر المومنین، اگر آپ بیٹے یہ سوچتے رہے کہ دشمن بہت طاقتور ہے تو وہ روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا، اور مسلمان مایوس ہو کر اپنی بلائی کا کوئی ایسا طریقہ سوچ لیں گے جو اسلام کے منافی ہوگا۔ میرے چاپا ماروں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہے اور آپ کی فوج کے لیے جو زمین ہموار کی ہے وہ دشمن کے حق میں چلی جائے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچا کرتے تھے؟ خدا کی قسم میں ان کی مدد کو پہنچوں گا، خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے پوچھا، ولید کا بیٹا خالد کہاں ہے؟ یمامہ میں آپ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہے امیر المومنین، انہیں جواب ملا۔ کوئی تیز رفتار قاصد بھیجو اور اسے پیغام بھیجو کہ جلدی مدینہ پہنچے۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسنا سے مخاطب ہوئے، اور تم مسنا واپس جاؤ اور عرب قبیلوں کے جس قدر آدمی اکٹھا کر سکتے ہو کر لو۔ اب تمہیں کلی جنگ لڑنی پڑے گی، جو تم شب خون اور چاپوں کی انداز سے بھی لڑ سکتے ہو، لیکن اپنے فیصلوں میں تم آزاد نہیں ہوگے۔ خالد سالار اعلیٰ ہوگا، تم اس کے فیصلوں کے پابند ہوگے۔ تسلیم امیر المومنین، مسنا بن حارثہ نے کہا، ایک اور عرض ہے، اس علاقے میں جو عرب قبیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہے اور دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی، وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہے۔ فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں
جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ ایسے ہی ہوگا۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ تم آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یمامہ میں تھے۔ ان کی دونوں نئی بیویاں لیلہ تمیم اور بنت مجا ان کے ساتھ تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیا مسنہ بن حارثہ کا نام تم نے کبھی سنا ہے؟ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ سنا ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ فارسیوں کے خلاف اس نے ذاتی قسم کی جنگ شروع کر رکھی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کی ذاتی جنگ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا وہ اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ وہ یہاں آیا ہے۔ امیر المومنین نے کہا، جہاد جو اس نے شروع کر رکھا ہے، اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے مشورہ کر لوں کہ مسنہ ہم سے جو مدد مانگتا ہے وہ اسے دی جائے یا اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ہم فارسیوں کی اتنی بڑی قوت کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری تفصیل سے بتایا کہ مسنہ شبخون کی نوعیت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس وقت تک وہ کتنی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے خالد، خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہ اس نے زرتشوں کے محکوم مسلمانوں کو متحد رکھا ہوا ہے اور ان میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ انہوں نے زرتشوں کے ظلم و ستم میں اپنے سینوں میں اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ابلا اور عراق کے دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہے، وہ فارسیوں کے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اپنے عقیدے کو سینے سے لگائے رکھنا بے معنی سا بن جاتا ہے۔ وہ مسلمان صرف اتنا کہہ دے کہ مدینہ اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان کے سارے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ یہ مسنہ اور اس کے ایک چند ساتھیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ان حالات میں بھی وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے منحرف ہونے نہیں دیا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے عقیدے کا اتنا پکا بنا رکھا ہے کہ وہ زرتشوں کے خلاف زمین دوز کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ امیر المومنین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسنہ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، مسلمانوں کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان کی مدد کو پہنچے۔ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں ایرانیوں سے ٹکر لینی چاہیے؟ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ہاں امیر المومنین، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹکر کیوں نہ لی جائے؟ یہاں تو صورتحال کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ مسنہ نے وہاں کے کچھ کامیابیاں حاصل کر لی ہے اور اس نے ہمارے حملے کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔ شبخون اور چاپے مارنے والے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا مسنہ نے کیا ہے۔ وہ کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ کرنا منظم لشکر کا کام ہے۔ یہ کام ہمیں ہر قیمت پر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مسنہ کی کامیابیوں کو آگے نہ بڑھایا تو اس کے دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ یہ کامیابیاں ضائع ہو جائیں گی اور دوسرے یہ کہ زرتش مسنہ اور تمام مسلمانوں سے بہت برا انتقام لیں گے۔ اس کے علاوہ فارسی دلیر ہو جائیں گے، جیسا کہ مسنہ نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے ایرانیوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ ان کے حوصلے مجروح ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں دم لینے کا موقع دے دیا جائے تو وہ اپنے محکوم مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس خطرے کو ختم کر کے وہ اس سرحدی علاقے کو پہلے سے زیادہ محفوظ کر لیں گے۔ اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی سرحد کے باہر کے علاقوں پر بھی قابض ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم مسنہ کی مدد کو پہنچے، اور پیشتر اس کے کہ زرتش ہمارے طرف بڑھے، ہم انہیں ان کے علاقے سے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت دے کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر عراق کی طرف پیش قدمی کرے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے لمبے عرصے سے گھروں سے دور لڑ رہے ہیں۔ انہیں فارسیوں جیسے طاقتور دشمن کے خلاف لڑنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا۔ بہتر صورت یہ ہوگی کہ تم رضاکاروں کی ایک فوج بناؤ۔ اس میں ایسے آدمیوں کو رکھو جو مرتدین کے خلاف لڑ چکے ہیں۔
تمہارے ساتھ کچھ ایسے آدمی بھی ہوں گے جو مرتدین کے ساتھ تھے۔ شکست کھا کر انہوں نے اپنی خیریت سے اسی میں سمجھی کہ وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو جائے۔ ایسے کسی آدمی کو اپنے لشکر میں نہ رکھنا۔ ہم بڑے طاقتور دشمن کو للکارنے جا رہے ہیں، میں اس لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ امیر المومنین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے لشکر سے نکال دوں؟ نکال دینا اور بات ہے ولید کے بیٹے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنے لشکر سے یہ کہنا کہ جو آدمی اپنے گھر کو جانا چاہتا ہے اسے جانے کی اجازت ہے، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کون رہتا ہے۔ اگر تمہارا لشکر بہت کم رہ گیا تو خلافت اس کی کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کرے گی۔ جاؤ ولید کے بیٹے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم اور ایمان کے پکے تھے۔ انہوں نے عراق پر حملے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پر وہ ہر حال میں ہر قیمت پر پورا عمل کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ انہیں لڑنے کا موقع ملتا رہے۔ انہوں نے خلیفہ کے ارادے کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ عراق کے اس علاقے میں جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں مسلمانوں کی بستیاں تھی۔ یہ مسلمان مجبوری اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہاں کی صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ پہلے کی طرح مظلوم اور مقہور رہے جیسے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہو، لیکن ان کے گھروں میں ایسی سرگرمی شروع ہو گئی کہ وہ چھپ چھپ کر برچہ اور کمان بنانے لگے۔ انہیں مسنہ بن حارثہ کی طرف سے جو پیغام ملتا تھا وہ سرگوشیوں میں گھر گھر پہنچ جاتا تھا۔ مسنہ کے چاپا ماروں نے عراق کی سرحد سے دور ایک دشوار گزار علاقے میں اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ برچہ اور تیر و کمان جو گھروں میں چوری چپے تیار ہوتے تھے وہ رات کی تاریکی میں اس اڈے تک پہنچ جاتے تھے۔ بستیوں سے جوان آدمی بھی غائب ہونے لگے۔ ایرانیوں کی سرحد چوکیوں پر اور ان کی فوجی قافلوں پر مسلمانوں کے شبخون پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ یہ مسلمان در پردہ ایک فوج کی صورت میں منظم ہو رہے تھے اور اس فوج کی نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ یمامہ میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں صورتحال اس کے الٹ ہو گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی فوج میں جا کر یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اپنے گھر کو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، تو اس کے 10,000 نفری کے لشکر میں صرف 2,000 آدمی رہ گئے۔ 8,000 آدمی مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس صرف 2,000 کی نفری رہ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور دے کر لکھا کہ انہیں فوری طور پر کمک کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد نے انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحریری پیغام دیا۔ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مجلس میں ان کے جو مشیر اور دیگر افراد بیٹھے ہیں وہ سن لے تاکہ کوئی مشورہ دے سکے۔ امیر المومنین ایک مشیر نے کہا، خالد کے لیے کمک بہت جلدی چلنی چاہیے۔ 2,000 نفری سے زرتشوں کے خلاف لڑائی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ قوقع بن عمرو کو بلاؤ، امیر المومنین نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد گٹے ہوئے جسم کا ایک قد اور نوجوان خلیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ قوقع امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا، خالد کو کمک کی ضرورت ہے، تیاری کرو اور فوراً یمامہ پہنچو اور اس سے کہو کہ میں ہوں تمہارا کمک۔ یا امیر المومنین، ایک مشیر نے حیران ہو کر کہا، خدا کی قسم آپ مذاق نہیں کر رہے، لیکن اس سالار کو جس کی 8,000 فوج اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو صرف ایک آدمی کی کمک دینا مذاق لگتا ہے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے قوقع بن عمرو کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سکون کی آہ لے کر بولے، مجاہدین کے جس لشکر میں قوقع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ قوقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینہ سے نکل گیا۔ مشہور مورخ طبری، ابن اسحاق، واقدی اور سیف بن عمر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا تھا۔ ایک سالار عیاض بن عنم نے معاذ سے مدینے میں قاصد بھیجا تھا کہ کمک کی ضرورت ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک آدمی عبد بن عوف الحمیری کو کمک کے طور پر بھیجا تھا۔ اس وقت بھی اہل مجلس نے حیرت کا اظہار کیا تھا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا تھا،
جو کوکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجنے پر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مدینہ میں کمک نہیں تھی۔ صرف یہی ایک محاذ نہیں تھا، اس وقت تمام کے تمام مشہور سالار مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے، اور یہ ساری جنگ ارتدار کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ اسلام کے دشمن دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا بڑا مہنگا سودا ہے، چنانچہ اسلام کو کمزور کر کے ختم کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کئی افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے اپنے طریقوں سے پیروکار بنا لیے۔ معتدل ایسے قبیلے جو اسلام قبول کر چکے تھے اسلام سے منحرف ہو گئے، اور اسلام سے انحراف کا یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ارتداد کے فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسی فتنے کے خلاف برسرکار رہی۔ اس فتنے کو واضح اور تبلیغی لیکچروں سے نہیں دبایا جا سکتا تھا، اس لیے مسلح جہاد کی ضرورت تھی۔ یہ جنگی پیمانے کی مہم تھی جسے سر کرنے کے لیے مدینہ فوج سے خالی ہو گیا تھا۔ کمزور محاذوں کو کمک دینے کے لیے دوسرے محاذوں سے فوج بھیجی جاتی تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک آدمی دینے پر اتفاق نہ کیا۔ انہوں نے دو طاقتور قبیلوں مفرہ اور ربیہ کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ آدمی دے۔ صرف ایک آدمی کوکار بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے کہا، صرف ایک آدمی؟ کیا میں نے امیر المومنین کو بتایا نہیں کہ میرے پاس صرف 2000 لڑنے والے رہ گئے، اور خلافت میں مجھ سے توقع رکھتی ہے کہ میں فارس کے اس فوج سے ٹکر لوں جو ذرا میں ڈوبی ہوئی ہے؟ میرے سالار کوکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں 8000 کی کمی پوری نہیں کر سکتا، خدا کی قسم کوئی کمی رہنے بھی نہیں دوں گا۔ وقت آنے دے، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کی روح مقدس کے آگے تمہیں شرمسار نہیں ہونے دوں گا۔ میں یمامہ میں بیٹھا نہیں رہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کہا جیسے اپنے آپ سے بات کر رہے ہو، مسنا میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن خالد خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اوپر دیکھا اور سرگشی میں کہا، خدائے عز و جل، میں نے تیرے نام کی قسم کھائی ہے، اپنے نام کی خاطر میری مدد کر، مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں اس آگ میں کود کر اسے ٹھنڈا کر دوں جس کی زرتش عبادت کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہے۔ کیا تو ہمت ہار رہا ہے ولید کے بیٹے؟ لیلا نے کہا، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے؟ میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں شکست کا عادی نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ خدا کی قسم، میں جاؤ جلال کا طلبگار نہیں، مجھے فارس کی بادشاہ کا تخت نہیں چاہیے، مجھے وہ زمین چاہیے جو اللہ کی ہے، اور اس پر بسنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہوں گے۔ وہ 2000 مجاہدین جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے، یمامہ کے ایک میدان میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مجاہدین اسلام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس قلیل فوج سے بڑی بلند آواز سے مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا نام دور دور تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ وہ جنہیں اپنے گھر اور اپنے مال و عیال عزیز تھے وہ چلے گئے ہیں، ہمیں ان سے گلہ نہیں، انہوں نے خاک و خون کے راستوں پر ہمارا ساتھ دیا ہے، بڑے لمبے عرصے تک وہ ہمارے ہم سفر رہے، اللہ انہیں جہاد کا صلہ عطا فرمائے۔ تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کا اجر میں نہیں اللہ دے گا۔ ہم بہت ہی طاقتور دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، مت دیکھو ہماری تعداد کتنی ہے، بدر کے میدان میں تم کتنے اور قریش کتنے تھے، احد میں بھی مسلمان توڑے تھے، میں اس وقت مسلمانوں کے دشمن قبیلے کا فرد تھا، تم میں بھی ایسے موجود ہے جو قبول اسلام سے پہلے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ کیا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ان توڑے سے مسلمانوں کو ہم گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم جو تعداد میں بہت زیادہ تھے ان کے ہاتھوں پسپا ہوئے تھے جو تعداد میں بہت توڑے تھے؟ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ مسلمان حق پر تھے اور اللہ حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج تم حق پرست ہو
خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو انہوں نے کھول کر اپنے سامنے کیا۔ امیر المومنین نے ہمارے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فارسیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تم سب خالد کی قیادت میں اس وقت تک جنگ جاری رکھو گے جب تک تمہیں خلافت کی طرف سے حکم نہیں ملتا۔ خالد کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بزدلی نہ دکھانا۔ تم ان میں سے ہو جنہوں نے اس اجازت کے باوجود کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اللہ کی تلوار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تم نے اپنے لیے وہ راستہ منتخب کیا ہے جو اللہ کی راہ کہلاتا ہے۔ تصور میں لاؤ اس ثواب عظیم کو جو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، تمہاری کمی وہی پورا کرے گا۔ اس کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہو۔ ایک مورخ آزادی نے اس خط کا پورا متن اپنی تاریخ میں دیا ہے۔ معلوم نہیں ابن خلدون اور ابن اسیر نے جن کی تحریریں مستند مانی جاتی ہے اس خط کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ ان 2000 مجاہدین کو کسی وعظ کی یا اشتغال انگریزی کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو رضاکارانہ طور پر خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ان میں بیشتر ایسے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑائیاں لڑی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد وہ محسوس کرتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ان کی قیادت کر رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شدائیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی اجازت سے ایک کام یہ بھی کیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یمامہ کی گرد و نواح میں نکل گئے اور بستی بستی جا کر لوگوں کو گھڑ سواری کے مختلف کرتب دکھانے لگے، مثلاً دوڑتے گھوڑوں سے اتنا اترنا اور سوار ہونا، سر پر دوڑتے گھوڑوں سے نشانے پر تیر چلانا، نیزہ بازی اور گھوڑوں کے دوڑاتے ہوئے تیر زنی کے کمالات۔ وہ جوانوں کو فوج میں بھرتی ہو جانے پر اکساتے اور انہیں بتاتے کہ جنگ میں جا کر انہیں کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ فوج میں بھرتی نہ ہوئے تو ایرانی آ کر انہیں اپنا غلام بنا لیں گے، جو ان سے بگاڑ لے گی انہیں دے گی بھی کچھ نہیں، اور ان کے جوان بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ اس خطے نے ایرانوں کا دور حکومت دیکھا تھا، پھر انہوں نے جھوٹے پیغمبروں کی شعبے بازیاں دیکھی تھی، اور اب وہ مسلمانوں کی حکومت دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں غلام بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے انداز، طور طریقے اور ہن سہن بادشاہوں جیسے یا حکمرانوں جیسے نہیں تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے، عام لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کی سنتے تھے۔ ان کی عورتوں کی عزت محفوظ تھی۔ ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مسلمہ جیسے شعبے باز نے انہیں گمراہ کیا اور اسلام کے راستے سے ہٹا لیا تھا۔ انہوں نے مسلمہ کی نبوت کو مسلمانوں کے ہاتھوں بے نقاب ہوتے دیکھا، اور مسلمہ کی جنگی قوت کو مسلمانوں کی قلیل نفری کے بے جگری کے آگے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ سچا عقیدہ اور نظریہ اسلام ہی ہے جو جھوٹ کی طاقتوں کو کچل دیتا ہے، اور وہ غیبی طاقت جو سچے کو جھوٹے پر، حق کو باطل پر فتح دیتی ہے، وہ اسلام میں مضمر ہے۔ چنانچہ یہ لوگ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کی کوشش کا حاصل تھا